تو سارے شیاطین پھیل جاتے ہیں، اس لیے آپ نے ایسے وقت میں بچوں کو باہر نکلنے سے روکنے کا حکم دیا ہے۔ یہ حدیث سب کے مطابق صحیح ہے۔ اذان دینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، ان میں اذان کی آواز سننے کی طاقت نہیں ہوتی۔ رمضان میں سارے شیطان جنزیروں میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیاطین دھوپ اور سائے میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے جو سنن وغیرہ میں مروی ہے۔ صحیح مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ جنات نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ راہ طلب کیا تو آپ نے فرمایا، ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تمہارے ہاتھ میں گوشت ہو جائے گی، اور ہر مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں آپ نے بتایا کہ جنات جانور بھی رکھتے ہیں اور ان کے جانوروں کا چارہ انسانوں کے جانوروں کا پاخانہ ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جیسے انسانوں پر یہ واجب اور فرض ہے کہ وہ اللہ کو جانے، صرف اسی کی عبادت کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی، رسول اور بندہ مانے، ویسے ہی جنوں کے لیے بھی یہ سب کرنا ضروری ہے۔ انسانوں کی طرح جنوں پر بھی یہ فرض ہے کہ وہ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اگر مالدار ہوں تو زکوٰۃ دیں، رمضان کے روزے رکھیں، بیت اللہ کعبہ شریف کا حج کریں، یعنی جنوں کو بھی وہی عبادت کرنی ہے جو انسانوں پر فرض ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافر جنوں اور انسانوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہے گا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے، ہاں، ہم اپنے خلاف خود ہی گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت جنوں کے پاس بھی آئی اور ان کو ڈرانے اور تبلیغ کرنے والے بھی آئے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس طرح جنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو جانے، اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اسی طرح محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننا بھی ان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جیسے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے لیے اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے، ویسے ہی جنوں کے لیے بھی رسول بنائے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پہلے نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے اور مخصوص وقت کے لیے ہوتے تھے، مگر مجھے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ناس میں انسان اور جنات دونوں آتے ہیں، تو اب مطلب یہ ہوا کہ مجھے تمام جنوں اور انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور میرے دوستو، جب جنوں کا آسمان پر جانا بند ہو گیا، ان کے جانے پر آسمان سے کوڑے برسائے جانے لگے، تو ان کی کئی ٹولیاں اس بات کی تلاش کے لیے نکلیں کہ آخر کون سا واقعہ وجود میں آیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمان پر جانا مشکل ہو گیا ہے، ہم پر آگ کے کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ تو ایک گروہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرے، جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کا، اس کی پہلی اور دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے غور سے سنا، یعنی غور سے میرا قرآن پڑھنا سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھے راستے کی جانب رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور سورہ احقاف میں اس طرح ہے ترجمہ، یاد کرو جب ہم جنوں کی ایک جماعت کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ وہ قرآن سنیں، جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا، خاموش ہو جاؤ
پھر جب وہ پڑھ چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ انہوں نے جا کر